میری ماں کی آخری نشانی مت چھینو پلیز۔ سامنے کھڑے نقاب پوش کی دہشت بھری آنکھیں دیکھ کر سمن ڈر سے کانپتے ہوئے بولی۔ وہ یتیم لڑکی اپنے تایا تائی کے رحم و کرم پر جی رہی تھی۔ تائی کے کہنے پر وہ بینک میں جاب کے لیے آئی تھی جہاں ڈاکہ پڑ گیا اور علیحان شاہ اس کے ماتھے پر گن رکھے کھڑا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں پہنی چین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اپنی ماں کی چین کو وہ کیسے بھول سکتا تھا جو انہوں نے بچپن میں اس کی بیوی کو پہنائی تھی۔ 2 دن بعد ہی وہ اس کی ساری ڈیٹیل نکال کر اس کے گھر پہنچا۔ سمن ڈاکو کو دیکھ کر سہمتی ہوئی بولی، اگر آپ نے کچھ چوری کیا تو تائی مجھے گھر سے باہر نکال دے گی۔ بینک کی کھڑکیوں پر صبح کی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ روزمرہ کی طرح ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ اپنی لائنوں میں کھڑے تھے اور کاؤنٹر پر بیٹھے اہلکار اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہی میں سے ایک کاؤنٹر پر سمن بھی بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ یہ اس کی نئی جاب کے شروعاتی دن تھے جو اس کی ظالم تائی کی زبردستی کی وجہ سے اسے کرنی پڑ رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکے اور گولیوں کی آواز نے پورے بینک کی فضا کو دہلا کر رکھ دیا۔ شیشے ٹوٹنے اور لوگوں کی دردناک چیخوں کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ سب اپنی اپنی جگہ پر نیچے بیٹھ جاؤ، اگر کسی نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو سیدھی گولی ماتھے کے پار ہوگی۔ ایک بھاری سرد اور رعبدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ 3 نقاب پوش مسلح افراد ہاتھ میں جدید رائفلیں لیے بینک کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچوں کے رونے کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ سمن کا دل ڈر کے مارے اتنی تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ خود بخود اپنے گلے میں لٹکتی ایک پرانی خوبصورت سونے کی چین پر جا ٹکے۔ ان ڈکیتی کرنے والوں کا سردار علیحان شاہ سیاہ لباس اور کالے نقاب میں ملبوس تھا۔ اس کی صرف سیاہ اور دہشت سے بھری آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں ایک عجیب سی صفاقی اور غرور تھا۔ وہ بڑی ہی بے باکی سے قدم اٹھاتا ہوا سیدھا مین کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ باقی ڈاکو لوگوں کو ڈرا دھمکا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ سمن کاؤنٹر کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک علیحان کے بھاری بوٹوں کی آواز اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ علیحان کی نظر کاؤنٹر کے نیچے دبکی ہوئی اس معصوم ڈری ہوئی لڑکی پر پڑی۔ اس نے بلا جھجک سمن کو بازو سے پکڑ کر اوپر کھینچا اور اپنی بھاری گن کی ٹھنڈی نال کو سیدھا سمن کے ماتھے پر ٹکایا۔ لاکرز کی چابیاں کہاں ہیں؟ جلدی نکالو۔ علیحان کی آواز میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف ایک ڈراؤنا حکم تھا۔ سمن کا پورا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہ سونے کی چین مضبوطی سے بھینچی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سمن کی آواز بمشکل نکل رہی تھی، ہچکیوں کے درمیان اس کے سانس پھولنے لگا۔ علیحان نے غصے سے گن کا دباؤ اس کے ماتھے پر بڑھایا۔ ڈرامے مت کرو، چابی نکالو، ورنہ اگلا لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ سمن کو لگا کہ آج اس کی زندگی کا اختتام ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبی چین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور تڑپ کر التجا کی، میری ماں کی آخری نشانی مت چھینو پلیز، آپ کو جو چاہیے لے لیں، مجھے مار دیں، لیکن میری ماں کی یہ نشانی مجھ سے مت چھینیں پلیز۔ سمن کی التجا اور اس کے ہاتھوں کے درمیان چمکتی ہوئی اس باریک سونے کی چین پر جیسے ہی علیحان کی نظر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ علیحان شاہ کا پورا وجود ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے غور سے اس چین کے ڈیزائن اور اس پر بنے ہوئے خاص نشان کو دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس کی سیاہ آنکھیں لمحوں میں سرخ ہونے لگیں۔ یہ کوئی عام چین نہیں تھی، اس کا نایاب ڈیزائن، اس کے درمیان میں لٹکتا ہوا وہ خاص نگینہ، یہ وہی چین تھی جو سالوں پہلے بچپن میں اس کی مرحوم ماں نے اس کی طے شدہ دلہن اور اپنی سب سے قریبی دوست کی بیٹی کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ ماضی کی یادوں کی ایک تیز لہر علیحان کے ذہن میں دوڑ گئی۔ اس کی ماں کی آواز اس کی کانوں میں گونجی، علیحان، یہ چین صرف ایک زیور نہیں ہے، یہ شاہ خاندان کی عزت اور تمہاری ہونے والی بیوی کی نشانی ہے۔ علیحان کا سانس سست پڑ گیا۔ اس نے گن کو تھوڑا پیچھے ہٹایا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے سمن کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آنسوؤں سے بھیگا ہوا معصوم چہرہ، ڈری ہوئی آنکھیں اور کانپتے ہوئے ہونٹ، کیا یہ واقعی وہی لڑکی تھی، وہ گمشدہ لڑکی جسے وہ اور اس کا خاندان سالوں سے تلاش کر رہے تھے؟ سمن جو علیحان کی آنکھوں میں بدلے ہوئے تاثرات اور اچانک آئی سرخی کو دیکھ رہی تھی، مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوفناک ڈاکو اسے اس طرح کیوں گھور رہا ہے۔ تمہاری ماں کا نام کیا تھا؟ یہ چین تمہیں کہاں سے ملی؟ علیحان نے ایک عجیب دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔
جس میں غصے اور حیرت کی آمیزش تھی۔ سمن نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ میری امی نے مجھے دی تھی جب وہ اس دنیا سے جا رہی تھی، قبل اس کے کہ الیحان مزید کچھ پوچھ سکتا یا سمن کوئی جواب دیتی۔ بینک کے باہر اچانک پولیس کی گاڑیوں کے تیز سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ سرخ اور نیلی بتیاں شیشوں سے اندر چمکنے لگیں۔ شاہ بھائی جلدی کریں، پولیس نے پورے بینک کو گھیر لیا ہے اور ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے نقاب پوش نے گھبرا کر آواز دی۔ ہال میں افراتفری مزید بڑھ گئی۔ الیحان شاہ نے ایک لمحے کے لیے باہر کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہیں دوبارہ سمن کے روتے ہوئے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن اس وقت یہاں سے نکلنا بھی ضروری تھا۔ الیحان نے دھیرے سے اپنی گن کو نیچے کیا۔ اس نے سمن کے قریب جھک کر اس کے کان کے قریب بالکل دھیمی مگر پراسرار آواز میں کہا، یہ چین تم سنبھال کر رکھنا، کیونکہ یہ صرف تمہاری ماں کی نشانی نہیں، یہ تمہاری قسمت کا وہ فیصلہ ہے جو بہت جلد پورا ہونے والا ہے۔ سمن نے حیرت اور خوف سے اپنی آنکھیں پھیلا دیں۔ الیحان شاہ نے ایک آخری بار اس کے چہرے کی تصویر، اس کی بے بس آنکھوں کی نمی کو اپنے ذہن اور دل کی گہرائیوں میں نقش کیا اور بغیر کوئی اور لفظ کہے پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور بینک کے پچھلے راستے سے دھوئیں اور شور کے درمیان غائب ہو گیا۔ بینک میں پولیس داخل ہو چکی تھی، لوگ چیخو پکار کر رہے تھے، لیکن سمن کاؤنٹر کے پاس زمین پر بیٹھی کی بیٹھی ہی رہ گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس چین پر تھا اور اس کے ذہن میں صرف اس نقاب پوش ڈاکو کی سرخ آنکھیں اور اس کے آخری الفاظ گونج رہے تھے جو اس کی سادہ سی زندگی میں ایک آنے والے بڑے طوفان کی خبر دے رہے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب سمن کانپتے قدموں سے اپنی خستہ حال گھر کے دروازے پر پہنچی۔ اس کے کپڑے گردآلود تھے، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور ذہن میں ابھی تک بینک کی گولیوں کا شور اور اس نقاب پوش کی سرخ آنکھیں گونج رہی تھیں۔ اس کا پورا وجود شدید صدمے کی حالت میں تھا۔ اس نے جیسے ہی خوفزدہ ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے تائی کے بھاری اور تیز قدموں کی آواز آئی۔ دروازہ کھلتے ہی تائی زبیدہ نے سمن کے بدحواس چہرے کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمدردی یا خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بجائے اس کی لالچی نگاہیں سمن کے خالی ہاتھوں پر جا ٹکیں۔ اتنی دیر لگا کر آئی ہو اور منہ دیکھو جیسے سارا شہر لٹا کر آئی ہو۔ کیا ہوا؟ نوکری ملی یا نہیں؟ پہلے مہینے کی پیشگی تنخواہ کا کہا تھا میں نے، وہ کہاں ہے؟ تائی نے دروازے پر ہی کھڑے کھڑے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ تائی جان، وہ بینک میں ڈاکہ پڑ گیا تھا۔ سمن کی آواز کانپ رہی تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہاں گولیاں چلیں، پولیس آ گئی، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں۔ تائی کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو گیا۔ اس نے سمن کا نازک بازو اتنی زور سے دبوچا کہ سمن کے منہ سے دردناک چیخ نکل گئی۔ ڈاکہ پڑ گیا تھا؟ ڈرامے مت بنا میرے سامنے، مجھے تیرے یہ سارے بہانے اچھے سے معلوم ہیں۔ نوکری ہاتھ سے نکل گئی اور اب یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی داستان گھڑ کر آ گئی ہے۔ تایا منظور جو صحن میں چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اس نے سرد مہری سے کہا، زبیدہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، اس منحوس کے بس کا کچھ نہیں ہے، جاہل کی جاہل ہی رہے گی، باپ کا مال کھا کر اب ہمارا خون چوس رہی ہے۔ تائی نے سمن کو زور سے صحن کی طرف دھکیلا۔ سمن کچی زمین پر جا گری، اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی اور خون رسنے لگا، لیکن تائی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تائی جان، میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم وہاں ڈاکو آئے تھے، میری تو جان جاتے جاتے بچی ہے۔ سمن نے زمین پر پڑے پڑے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ بند کر اپنا یہ ڈرامہ۔ تائی نے اس کی پیٹھ پر زور سے تھپڑ مارا۔ جس کی قسمت میں ہی منحوسیت لکھی ہو، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ باپ مر گیا، ماں مر گئی اور اب ہمارے سر پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہے۔ اگر کل تک کوئی نئی نوکری نہ ڈھونڈی تو گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دوں گی، یاد رکھنا۔ سمن کسی طرح گھسٹتی ہوئی اپنے چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں پہنچی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے تکیے میں منہ دے کر اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی کلائی پر بندھی سونے کی چین پر گیا۔ اس نے اس چین کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ امی، آپ مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا کیوں چھوڑ گئیں؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس کے ذہن میں اس نقاب پوش ڈاکو کا سرد اور پررعب لہجہ گونجا، یہ چین تم سنبھال کر رکھنا، کیونکہ یہ صرف تمہاری ماں کی نشانی نہیں، یہ تمہاری قسمت کا وہ فیصلہ ہے جو بہت جلد پورا ہونے والا ہے۔ سمن کا دل ایک نامعلوم خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ نقاب پوش کون تھا؟ اس کی آنکھوں میں اتنی تپش اور عجیب سا غصہ کیوں تھا؟ دوسری طرف شہر کے ایک شاندار اور تاریک اسٹڈی روم میں الیحان شاہ شیشے کی بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں بلیک کافی کا کپ تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی اور آنکھوں میں وہی سرخ تپش تھی جو بینک میں ڈکیتی کے وقت تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔
اور اس کا سب سے وفادار اور رازدار ساتھی مراد اندر داخل ہوا۔ شاہ صاحب، آپ کا کام ہو گیا ہے، مراد نے ایک سیاہ فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ علیحان بغیر مڑے دھیمی اور بھاری آواز میں بولا، ساری معلومات مل گئی؟ جی شاہ صاحب، اس لڑکی کا نام سمن ہے، لیکن سرکاری کاغذات اور اس کے اصلی شناختی دستاویزات میں اس کا اصل نام میرال لکھا ہوا ہے۔ مراد کی اس بات پر علیحان نے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا عنصر تھا۔ میرال؟ علیحان کے لبوں سے ایک دھیمی سی سرگوشی نکلی۔ اس کا شک اب مکمل یقین میں بدل رہا تھا۔ جی شاہ صاحب، مراد نے فائل کھولتے ہوئے تفصیلاً بتانا شروع کیا۔ میرال کے والد اسد زمان صاحب آج سے 10 سال پہلے ایک مشکوک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی یعنی میرال کی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی اور 2 سال پہلے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تب سے میرال اپنے تایا منظور اور تائی زبیدہ کے ساتھ ان کے خستہ حال گھر میں ہی رہ رہی ہے۔ علیحان نے خاموشی سے فائل اپنے ہاتھ میں لی اور اس کی تحریر پر نظریں دوڑانے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی مٹھیاں بچھتی گئیں اور چہرے کے تاثرات مزید خوفناک ہو گئے۔ مراد، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ علیحان نے ایک سرد لہر کے ساتھ پوچھا۔ شاہ صاحب، حالات انتہائی خستہ اور المناک ہیں۔ مراد کے لہجے میں بھی ہمدردی کا عنصر تھا۔ اس کے تایا تائی نے اس کے والد کی باقی ماندہ جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ لڑکی اس گھر میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ تائی اس پر شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کرتی ہے۔ اسے پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں دیا جاتا۔ آج بینک میں جاب کا پہلا دن بھی اس کی تائی نے زبردستی کروایا تھا تاکہ اس کی کمائی پر پل سکیں۔ فائل میں سمن کی ایک پرانی مظلوم سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ علیحان نے اس تصویر پر اپنی انگلیاں پھیری۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور تپش کا طوفان امڈ آیا۔ میری ماں کی امانت، شاہ خاندان کی عزت، اس حال میں زندگی گزار رہی تھی۔ علیحان کی آواز غصے سے کانپنے لگی۔ ان معمولی لوگوں کی اتنی ہمت کہ وہ میری منگیتر پر ہاتھ اٹھائیں۔ شاہ صاحب، کیا آپ پولیس کے ذریعے اس کے تایا تائی کو سبق سکھائیں گے؟ مراد نے پوچھا۔ علیحان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ فائل کو بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ نہیں مراد، پولیس کا طریقہ بہت سست ہوتا ہے، علیحان نے سرد لہجے میں کہا۔ ان ظالموں کے لیے میں خود قانون بنوں گا۔ انہوں نے میرال کو درد دیا ہے، اب وہ میری طرف سے دی گئی سزا بھگتیں گے۔ 2 دن، صرف 2 دن بعد میں خود اس گھر جاؤں گا۔ مراد نے تعجب سے دیکھا۔ آپ خود جائیں گے شاہ صاحب؟ لیکن وہ تو آپ کو ایک خطرناک ڈاکو سمجھتی ہے۔ وہ مجھے جو بھی سمجھے مراد، علیحان نے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس لڑکی کے ہاتھ میں میری ماں کی چین ہے وہ اب کسی ظالم کے رحم و کرم پر نہیں رہے گی۔ وہ شاہ خاندان کی ہونے والی ملکہ ہے اور اسے اپنے پاس لانے کے لیے مجھے جو بھی حد پار کرنی پڑے گی میں کروں گا۔ ایک طرف سمن اپنے اندھیرے کمرے میں خوف اور درد سے سسک رہی تھی اور دوسری طرف علیحان شاہ اس کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک نیا کھیل شروع کر رہا تھا، ایک ایسا کھیل جو ان سب کی زندگیوں میں طوفان لانے والا تھا۔ 2 دن کا وقت خوف اور ناامیدی کی آغوش میں گزر گیا۔ سمن کے جسم اور روح پر تائی کی ڈانٹ اور تشدد کے نشانات اب بھی تازہ تھے۔ وہ گھر کے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور اس کے دل میں مسلسل یہی ڈر پل رہا تھا کہ اگر آئندہ چند دنوں میں اسے کوئی اور ملازمت نہ ملی تو تائی واقعی اسے گھر سے بے دخل کر دے گی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور گلی میں اچانک تیز گاڑیوں کے بریکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد قدموں کی بھاری چاپ سیدھی ان کے خستہ حال مکان کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ ایک ہی جھٹکے سے کھلا۔ تایا منظور اور تائی زبیدہ گھبرا کر صحن میں آ کھڑے ہوئے۔ دروازے پر چند مسلح باڈی گارڈز کے ساتھ ایک لمبا روبدار اور سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ گرچہ اب بغیر نقاب کے تھا لیکن اس کی وہ گہری سرخ چمک والی آنکھیں اور وہی سرد پررعب تاثرات سمن نے ایک ہی نظر میں پہچان لیے۔ یہ وہی بینک کا نقاب پوش تھا، علیحان شاہ۔ سمن کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر گر گیا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی ہوئی خاموشی سے دیوار سے جا لگی۔ تم یہاں؟ سمن کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے آنسو بے ساختہ نکل پڑے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ خدا کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تایا منظور آگے بڑھا اور غصے سے چلاتا ہوا بولا، تم کون ہو بھائی؟ اس طرح بغیر پوچھے کسی کے گھر میں کیسے گھس آئے؟ باہر نکلو ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گا۔ علیحان شاہ نے تایا کی دھمکی پر کوئی توجہ ہی نہ دی۔ اس کی آنکھیں صرف اور صرف ایک کونے میں سہم کر کھڑی سمن پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بڑے باوقار اور دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوا اور سیدھا سمن کے پاس پہنچا۔ سمن نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی آواز ہچکیوں میں بدل چکی تھی۔
پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اگر آپ نے ہمارے گھر سے کچھ چوری کیا تو تائی مجھے پیٹ پیٹ کر گھر سے باہر نکال دے گی۔ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، پلیز چلے جائیں۔ سمن کی معصومیت اور اس کی اس عجیب سے ڈر کو دیکھ کر علیحان کے پررعب چہرے پر ایک ہلکی سی دلکش اور اصرار سے بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس کی سخت آنکھوں میں نرمی کا ایک سایہ لہرایا۔ چوری؟ علیحان نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ سمن، یا یوں کہو کہ میرال علیحان شاہ دوسروں کی چیزیں چراتا نہیں، اپنے حق پر قبضہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈ نے فوراً آگے بڑھ کر ایک چمڑے کا بھاری اور بڑا بیگ صحن میں پڑی پرانی لکڑی کی میز پر رکھ دیا اور اس کی زپ کھول دی۔ میز پر رکھی اس زپ کے کھلتے ہی تایا اور تائی کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ بیگ اندر سے نوٹوں کی موٹی موٹی گڈھیوں سے لبریز تھا۔ اتنی رقم انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ تائی زبیدہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور تایا منظور کی آنکھوں میں شدید لالچ کی چمک دوڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ تایا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں نوٹوں کے ڈھیر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ علیحان نے ایک سرد اور تحکمانہ نظر ان دونوں پر ڈالی اور بولا، یہ اس لڑکی کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہاری لالچی آنکھوں کا علاج ہے۔ میں یہاں کچھ چرانے نہیں آیا، بلکہ اپنا وہ حق لینے آیا ہوں جو سالوں سے تم لوگوں نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہے۔ حق؟ کیسا حق؟ تائی نے نوٹوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ علیحان نے صاف اور نپے تلے الفاظ میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ میں اس لڑکی یعنی سمن سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ لڑکی اپنے ساتھ لے جانی ہے۔ یہ سن کر سمن کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح؟ ایک ڈاکو سے؟ اس نے صدمے سے علیحان کو دیکھا۔ نہیں تائی جان، یہ وہی ڈاکو ہے جو اس دن بینک میں آیا تھا۔ یہ ایک مجرم ہے۔ آپ مجھے اس کے حوالے نہیں کر سکتے۔ سمن نے چیخ کر اپنے تایا کی منتیں کرنا شروع کر دیں، لیکن تایا منظور کی نظریں صرف اس نوٹوں سے بھرے بیگ پر تھیں۔ اسے سمن کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتنی بڑی رقم کے سامنے اسے سمن کی زندگی یا اس کے مستقبل کا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تایا نے جلدی سے نوٹوں کے بیگ کو اپنی طرف کھینچا اور سمن کی طرف غصے سے دیکھا۔ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ یہ صاحب شریف انسان لگتے ہیں اور اتنے پیسے بھی دے رہے ہیں، تیرے لیے اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہوگا؟ تو ویسے بھی ہمارے لیے ایک بوجھ تھی۔ تائی زبیدہ نے بھی خوشی سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم بالکل تیار ہیں، مولوی صاحب کو فوراً بلا لیتے ہیں۔ لڑکی ہماری ہے، ہمیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سمن کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے ہی سگے رشتوں کی اس بے حسی اور لالچ پر شدید گھن آئی۔ جس تایا کے ساتھ وہ بچپن سے رہ رہی تھی، اس نے چند نوٹوں کی خاطر اسے ایک انجان اور خوفناک شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ سمن نے علیحان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کے چہرے کی بے بسی اور آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ تم ایک ظالم انسان ہو، سمن نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں علیحان سے کہا۔ تم نے میری مجبوری اور میرے گھر والوں کے لالچ کا فائدہ اٹھایا ہے۔ علیحان نے اس کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بالکل دھیمی پراسرار آواز میں کہا، جس دن تم اس گھر سے نکل کر میرے ساتھ چلو گی، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری اصل جیل یہ گھر تھا یا میری دنیا، اور میں تمہارا ظالم نہیں، تمہارا محافظ ہوں۔ اسی شام اسی خستہ حال گھر کے صحن میں ایک سادہ سا نکاح پڑھایا گیا۔ سمن کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے اور اس نے ناخوشی اور مجبوری میں نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جب علیحان اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی کی طرف لے جانے لگا تو سمن نے ایک آخری بار اپنے تایا تائی کی طرف دیکھا جو اب بھی نوٹ گننے میں مصروف تھے۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ ایک نئے پراسرار اور خوفناک سفر پر روانہ ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ڈاکو اسے کہاں لے جا رہا ہے، لیکن اس کی کلائی پر بندھی وہ سونے کی چین اب بھی اس کی واحد امید تھی۔ سیاہ رنگ کی بڑی اور پرتعیش گاڑی شاہ حویلی کے بلند و بالا اور شاندار لوہے کے دروازے کو پار کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ حویلی کا بیرونی منظر کسی محل جیسا تھا جہاں ہر طرف تیز روشنیاں اور سخت پہرا دینے والے سیکورٹی گارڈز موجود تھے۔ گاڑی رکتے ہی ڈرائیور نے باہر نکل کر جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا۔ علیحان شاہ سکون اور وقار کے ساتھ باہر نکلا، جبکہ سمن گاڑی کے کونے میں دبکی ہوئی ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی بڑی حویلی اور ایسا پرتعیش ماحول نہیں دیکھا تھا۔ باہر آؤ سمن، علیحان کی بھاری اور نرم آواز گاڑی کے اندر گونجی۔ سمن نے ڈرتے ڈرتے اپنے کانپتے ہوئے قدم باہر نکالے۔ اس کا پورا وجود ایک عجیب سے انجانے خوف کی لپیٹ میں تھا، لیکن علیحان نے بڑی نرمی سے اس کی کلائی کا چھوا اور اسے حویلی کے اندر لے آیا۔
حویلی کے اندر کا ماحول انتہائی خاموش اور پرسکون تھا۔ علیحان اسے دوسرے فلور پر واقع ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں لے گیا جہاں نرم قالین، قیمتی فرنیچر اور ایک بڑا شاہی بستر موجود تھا۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، علیحان نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور اپنے کوٹ کا بٹن کھول کر سامنے پڑے پرتعیش صوفے پر بیٹھ گیا۔ سمن کمرے کے ایک کونے میں کھڑی رہی، اس کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور روتے ہوئے بولی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر آپ کو پیسے یا جائیداد چاہیے تھی تو تایا سے لے لیتے، مجھے کیوں اپنے ساتھ باندھ لیا؟ آپ تو ایک خطرناک ڈاکو ہیں۔ علیحان کے چہرے پر ایک گہری اور سنجیدہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سمن کو صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ، تمہارے سوالوں کے جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے مجھے میرے ایک سوال کا سچ مچ جواب دو۔ سمن خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی صوفے کے ایک بالکل کنارے پر بیٹھ گئی۔ علیحان نے اپنی نظریں سمن کی کلائی پر لپٹی ہوئی اس سونے کی باریک چین پر جمائیں اور دھیمی آواز میں پوچھا، یہ چین یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ سمن نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، یہ میری امی کی ہے، میری ماں نے مجھے دی تھی۔ تمہاری امی نے یہ چین تمہیں کب دی تھی اور انہوں نے اس کے بارے میں تم سے کیا کہا تھا؟ علیحان کے لہجے میں ایک عجیب سا اصرار اور جذبات کی شدت تھی جسے سمن سمجھنے سے قاصر تھی۔ سمن نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے ذہن میں اپنی مرحومہ ماں کا مظلوم چہرہ گھوم گیا۔ یہ چین میری امی نے مجھے مرتے وقت اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ سمن کی آواز بھرا گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سمن ہم ہمیشہ سے اتنے غریب اور بے بس نہیں تھے، ہماری بھی ایک دنیا تھی، ایک بڑا اور عزت دار خاندان تھا، لیکن ایک حادثے نے ہمیں سب سے دور کر دیا۔ علیحان خاموشی سے بغیر پلک جھپکائے سمن کی بات سن رہا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سمن نے آگے بتانا شروع کیا، امی نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ یہ چین صرف ایک زیور نہیں ہے، یہ شاہ خاندان کا وہ نشان ہے جو میری اصل پہچان کی گواہی دیتا ہے۔ امی نے کہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی مجھے کوئی بڑا طوفان گھیر لے تو یہ چین مجھے میرے اصل گھر تک پہنچا دے گی۔ لیکن مجھے کبھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حادثے میں میری یادداشت کا کچھ حصہ چلا گیا تھا اور والد کی وفات کے بعد تایا تائی نے ہمیں اپنے پاس رکھ لیا اور امی کے بعد مجھ پر بے انتہا ظلم کیے۔ سمن کی بات ختم ہوتے ہی علیحان شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لکڑی کے خوبصورت دراز کی طرف بڑھا۔ اس نے دراز سے ایک پرانی مخمل سرخ ڈبی اور ایک پرانی تصویر نکالی اور واپس آ کر سمن کے سامنے میز پر رکھ دی۔ تمہاری امی نے بالکل سچ کہا تھا، علیحان نے گہرے لہجے میں کہا۔ سمن نے حیرت سے علیحان کو دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ علیحان نے وہ پرانی تصویر سمن کے سامنے کی۔ تصویر میں دو خوشحال خاندان ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے اور ایک چھوٹے سے بچے نے ایک چھوٹی سی بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سمن نے جیسے ہی وہ تصویر دیکھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تصویر میں موجود وہ چھوٹی سی بچی بالکل اس کے بچپن جیسی لگ رہی تھی۔ تم کوئی عام لاوارث یا غریب لڑکی نہیں ہو سمن، علیحان نے انتہائی محبت اور مان سے کہا۔ تمہارا اصل نام میرال اسد زمان ہے، تم اسد زمان صاحب کی بیٹی ہو جو میرے والد کے سب سے بہترین دوست اور بزنس پارٹنر تھے۔ سمن کے لبوں سے ایک دھیمی سی چیخ نکلی، کیا میرال اسد زمان؟ ہاں، علیحان نے بات آگے بڑھائی۔ 10 سال پہلے جب تمہاری گاڑی کو سڑک پر ایک خوفناک حادثہ پیش آیا تھا تو ہم سب نے یہی سمجھا تھا کہ اسد انکل کے ساتھ تم اور تمہاری امی بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پورے شہر میں تم لوگوں کی موت کی خبر پھیل گئی تھی، لیکن میری ماں کو ہمیشہ یہ یقین تھا کہ ان کی چھوٹی سی میرال زندہ ہے۔ علیحان نے وہ مخملی ڈبی کھولی، اس کے اندر بالکل ویسا ہی ایک نگینہ اور لاکٹ رکھا ہوا تھا جیسا سمن کی چین پر بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، علیحان نے سمن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ شاہ خاندان کی خاندانی امانت کا دوسرا حصہ ہے۔ بچپن میں جب تم صرف 5 سال کی تھی، میری ماں نے تمہاری امی کی موجودگی میں تمہارے ہاتھ میں وہ چین پہنائی تھی اور ہمارا رشتہ طے کیا تھا۔ سمن کا پورا وجود اس سچائی کے انکشاف پر ساکت ہو گیا۔ اس کا ذہن اس شاندار اور غیر متوقع سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم میری بچپن کی منگیتر ہو میرال۔ علیحان نے ایک قدم آگے بڑھا کر انتہائی احترام سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما۔ تم وہی لڑکی ہو جسے میں اور میرا خاندان پچھلے 10 سالوں سے دنیا کے کونے کونے میں تلاش کر رہے تھے۔ سمن کے آنسو اب کسی خوف کے تحت نہیں بلکہ شدت جذبات اور صدمے سے بہہ رہے تھے۔ جس شخص کو وہ ایک بے حس ڈاکو، ایک ظالم اور مجرم سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس کے والد کا سب سے قریبی دوست کا بیٹا اور اس کا بچپن کا محرم تھا۔ اگر آپ میرے بارے میں جانتے تھے، سمن نے ہکلاتے ہوئے پوچھا،
تو اس دن بینک میں؟ ریحان نے گہرا سانس لیا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو جھکایا۔ بینک میں وہ محض ایک اتفاق تھا۔ میں اپنے کچھ خفیہ مقصد اور اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا، لیکن جب میں نے تمہارے ماتھے پر گن رکھی اور تمہاری روتی ہوئی التجا سنی تو میری نظر تمہاری کلائی پر بندھی اس چین پر پڑ گئی۔ وہ چین شاہ خاندان کے سوا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میری تلاش ختم ہو چکی ہے۔ الیحان نے سمن کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور بڑے نرم لہجے میں کہا، میں نے 2 دن کے اندر تمہاری تمام معلومات نکالی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے ظالم تایا اور تائی نے تمہیں کس حال میں رکھا ہوا ہے اور تم پر کیا کیا مظالم ڈھائے ہیں، تو میرے پاس تمہیں وہاں سے نکالنے کا بس یہی ایک طریقہ تھا۔ مجھے ایک سخت اور ظالم انسان کا روپ دھارنا پڑا تاکہ تمہارے لالچی تایا تمہیں پیسوں کے بدلے مجھے میرے حوالے کر دے۔ سمن نے حیرت، درد اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ الیحان شاہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل کا سارا خوف آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوال باقی تھے۔ اس کے والدین کا وہ حادثہ اور تایا کا عجیب سا رویہ۔ الیحان نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، اب تم شاہ حویلی میں ہو میرال شاہ۔ اب نہ کوئی تائی تم پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے اور نہ کوئی تایا تمہارا حق چھین سکتا ہے۔ تم اب اکیلی نہیں ہو۔ میرال جیسے ایک دم مطمئن ہو گئی۔ زندگی کی ایک نئی شروعات ہو رہی تھی جو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور شاہ حویلی کے پرتعیش اسٹڈی روم میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیرونی ماحول بالکل ساکت تھا، لیکن کمرے کے اندر کا تناؤ عروج پر تھا۔ الیحان شاہ میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے اور تپش سے سرخ ہو رہی تھی۔ سامنے اس کا سب سے قریبی اور رازدار ساتھی مراد کچھ نئی دستاویزات، پولیس کی پرانی تفتیشی فائلیں اور ایک لیپ ٹاپ لیے کھڑا تھا۔ میز کے پاس رکھے اور ایک آرام دہ صوفے پر میرال بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک اپنے اصل خاندان کے انکشاف کا صدمہ رقم تھا، لیکن الیحان کی سنجیدگی اور مراد کی آمد کو دیکھ کر اس کا دل کسی نئے طوفان کی آمد سے دھڑک رہا تھا۔ مراد، جو ثبوت میں نے مانگے تھے، کیا وہ سب مل گئے؟ الیحان نے سرد اور بھاری آواز میں پوچھا۔ جی شاہ صاحب، مراد کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے فورینسک ٹیم پرانے تھانے کے ریکارڈز اور اس حادثے کی تفتیشی افسر سے گہری چھان بین کی ہے۔ جو سچ سامنے آیا ہے وہ محض ایک حادثہ یا اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی بھیانک اور خونی سازش ہے۔ میرال نے بے چینی سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بھینچا۔ کیسا سچ؟ آپ میرے امی ابو کے حادثے کی بات کر رہے ہیں؟ مراد نے ہمدردی سے بھرپور نظروں سے میرال کو دیکھا اور ایک پرانی تفتیشی فائل میز پر کھولی۔ بی بی جی، 10 سال پہلے آپ کے والد اسدزمان صاحب کی گاڑی کو جو سڑک حادثہ پیش آیا تھا جس میں ان کی جان گئی اور آپ کی والدہ شدید زخمی ہو گئی تھیں، وہ گاڑی کا بریک فیل ہونا کوئی فنی خرابی نہیں تھی۔ مراد نے تحریری ثبوت آگے بڑھائے۔ حادثے سے چند گھنٹے پہلے اس گاڑی کی بریک وائرز کو جان بوجھ کر کاٹا گیا تھا۔ میرال کے لبوں سے ایک دھیمی سی چیخ نکلی۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ بریک وائرز کاٹے گئے تھے، لیکن پولیس نے تو اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا تھا۔ پولیس کو رشوت دے کر اس فائل کو اسی وقت بند کروا دیا گیا تھا۔ بی بی جی، مراد نے جواب دیا، اور یہ کام کسی غیر نے نہیں بلکہ آپ کے سگے تایا منظور نے ایک پیشہ ور مجرم کو بھاری رقم دے کر کروایا تھا۔ کیا؟ میرال کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے سر پر جیسے آسمان آن گرا۔ تایا جان؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے والد کے سگے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کیوں مارا؟ الیحان شاہ نے میز پر زور سے مکہ مارا جس سے وہاں رکھی چیزیں ہل گئیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس لیے مارا کیونکہ وہ ایک لالچی اور ہوس پرست انسان تھا۔ الیحان کی آواز غصے سے گونجی۔ مراد، اس کی تفصیلی رپورٹ میرال کو سناؤ تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ جن کے ساتھ رہ رہی تھی وہ انسان نہیں بلکہ آستین کے سانپ تھے۔ مراد نے بات جاری رکھی۔ اسدزمان صاحب شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ مل کر کئی بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے اور وہ اربوں کی جائیداد کے اکیلے مالک تھے۔ منظور اپنے بھائی کی کامیابیوں سے حسد کرتا تھا اور جائیداد میں حصہ مانگتا تھا، جسے اسد صاحب نے اس کے آوارہ مزاج اور غلط کاموں کی وجہ سے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جائیداد ہڑپنے کے اسی لالچ میں منظور نے اپنے بھائی کے قتل کروایا۔ میرال کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ جس تایا کو میں نے باپ کی جگہ سمجھا، جنہوں نے مجھے اور امی کو اپنے گھر میں رکھا، وہی میرے بابا کے قاتل تھے۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنے پاس محبت میں نہیں رکھا تھا بی بی جی۔ مراد نے اگلا تلخ سچ کھولا۔
اسد صاحب کی وصیت کے مطابق جائیداد کا بڑا حصہ ان کی بیوی اور بیٹی یعنی آپ کے نام تھا۔ منظور نے جعلی کاغذات بنا کر آدھی جائیداد پر قبضہ تو کر لیا، لیکن باقی جائیداد کے قانونی مالکان آپ اور آپ کی والدہ تھیں۔ وہ آپ دونوں کو اپنے پاس رکھ کر صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ الیحان اٹھ کر میرال کے پاس آیا اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے کی سختی میرال کو دیکھ کر تھوڑی کم ہوئی، لیکن آنکھوں میں انتقام کی آگ بدستور روشن تھی۔ میرال، الیحان نے گہرے لہجے میں کہا، یہ سچ تو صرف آدھا ہے۔ اب جو سچ تم سننے والی ہو، اس کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ خدا نے تمہیں اس دن کس بھیانک بچھو کے ڈنگ سے بچایا ہے۔ میرال نے تڑپ کر الیحان کی طرف دیکھا۔ مزید کیا سچ ہے الیحان؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ الیحان نے مراد کو اشارہ کیا۔ مراد نے ایک آڈیو ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ کمرے کی خاموشی میں ایک بھیانک آواز گونجنے لگی۔ یہ منظور کی اپنے ایک نامعلوم ساتھی سے کی گئی فون کال کی ریکارڈنگ تھی۔ سنو، کام ہر حال میں آج ہی ہونا چاہیے۔ میں نے اس منحوس سمن کو اسی بینک میں جاب کے لیے بھیج دیا ہے جہاں تمہاری گینگ کا ڈاکہ پڑنے والا ہے۔ یاد رکھنا، فائرنگ اور افراتفری کے دوران ایک گولی سیدھی اس لڑکی کے سینے یا ماتھے پر لگنی چاہیے۔ پولیس اور میڈیا یہی سمجھے گی کہ ڈکیتی کے دوران ایک عام لڑکی ماری گئی۔ اس کا کام تمام ہوتے ہی اسد کی باقی ماندہ جائیداد کا آخری وارث بھی ختم ہو جائے گا اور وہ تمام اربوں کے اثاثے قانونی طور پر میرے نام ہو جائیں گے۔ ریکارڈنگ کا آخری لفظ ختم ہوا تو کمرے میں ہلا دینے والا سکوت چھا گیا۔ میرال کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ وہ سن ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر گھوم گئے۔ تائی کا اسے زبردستی ڈانٹ کر بینک بھیجنا، اس کا بار بار یہ کہنا کہ آج اگر نوکری نہ ملی تو گھر کا منہ مت دیکھنا، اور بینک میں پولیس کی آمد اور گولیوں کی وہ خوفناک گونج۔ وہ نوکری کا پہلا دن نہیں تھا، وہ اس کے سگے تایا کا تیار کردہ اس کا مقتل تھا۔ نہیں نہیں یا خدا! میرال کے لبوں سے ایک دردناک دل خراش چیخ نکلی۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور اس کے جسم کی تمام توانائی ختم ہو گئی۔ وہ صدمے کی شدت سے زمین پر گرنے لگی۔ الیحان نے پلک جھپکتے ہی اسے اپنے مضبوط اور کشادہ بازوؤں میں سنبھال لیا۔ اس نے میرال کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرال، سنبھالو اپنے آپ کو۔ الیحان نے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے التجا کی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت اور تڑپ تھی۔ الیحان، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے؟ میرال ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے تڑپ اٹھی۔ اس کی آواز صدمے سے بیٹھ چکی تھی۔ جس گھر میں میں نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے، جہاں میں نے تائی کے تھپڑ سہے، جھاڑو پوچھا کیا، ان کے برتن دھوئے، وہ مجھے روز تھوڑا تھوڑا مار رہے تھے، اور اس دن انہوں نے مجھے گولیوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ انسان نہیں الیحان، وہ درندے ہیں۔ میرال کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا پورا اعتماد، اس کے رشتوں کا مان سدا کے لیے راکھ ہو چکا تھا۔ الیحان نے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ صفاقی اور بدلے کی چمک تھی جو اس نے بینک کے ڈاکو کا روپ دھارتے وقت اختیار کی تھی۔ انہوں نے تمہیں موت کے منہ میں دھکیلا تھا میرال۔ الیحان کی آواز لرزہ خیز حد تک سرد ہو گئی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس بینک کو انہوں نے تمہاری قبر کے لیے چنا تھا، وہاں خدا نے تمہاری حفاظت کے لیے مجھے بھیج دیا تھا۔ اس دن جب میں نے تمہارے ماتھے پر گن رکھی تھی تو وہ میری گن نہیں تھی، وہ خدا کی غیب سے آئی ہوئی وہ شیلڈ تھی جو تمہیں منظور کی گولی سے بچانے کے لیے وہاں پہنچی تھی۔ میرال نے روتے ہوئے اپنے بچپن کے اس محافظ کو دیکھا جس کی خونخوار آنکھوں کے پیچھے اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پناہ گاہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، تمہاری ماں اور باپ کو تم سے چھینا۔ الیحان نے اپنے دانت پیس کر کہا، لیکن اب ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اب شاہ خاندان کی عدالت لگے گی اور فیصلے میں کروں گا۔ الیحان شاہ اٹھا اور اس نے مراد کی طرف دیکھا۔ اس کا پورا وجود اقتدار اور انتقام کے مجسمے کی طرح قائم تھا۔ مراد! الیحان کا حکم کسی جلاد کے فیصلے کی طرح گونجا۔ تمام تفتیشی رپورٹس، یہ آڈیو ریکارڈنگز اور منظور کے اس مجرم ساتھی کے اعترافی بیانات پولیس چیف کے حوالے کرو، لیکن یاد رہے پولیس صرف انہیں گرفتار کرے گی، انہیں ان کے گناہوں کی حقیقی سزا میں خود دوں گا۔ ان کی جائیدادیں جلا دو، ان کا سارا گھمنڈ اور وہ تمام پیسہ جو انہوں نے میرال کے باپ کا ہڑپ کیا تھا، ایک ایک روپیہ ان کے حلق سے باہر نکالو۔ جی شاہ صاحب، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے منظور اور زبیدہ جلال جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ مراد نے احترام سے سر جھکایا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف الیحان اور میرال موجود تھے۔
میرال ابھی تک صدمے میں ڈوبی ہوئی اپنے ہاتھ پر بندھی ماں کی اس چین کو دیکھ رہی تھی جو اسے اس سارے طوفان سے نکال کر الیحان تک لے آئی تھی۔ الیحان دھیرے سے اس کے پاس آیا، اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا اور بولا، اب رونا بند کرو میرال شاہ، تمہارے درد کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہاری ماں کی چین نے تمہاری زندگی تو بچا لی، اور اب تمہارا یہ شوہر تمہاری ہر خوشی اور تمہارا ہر چھینا ہوا حق تمہیں واپس دلائے گا۔ اگلے دن کی صبح تایا منظور اور تائی زبیدہ کے لیے ایک ایسا خوفناک طوفان لے کر آئی جس کا انہوں نے اپنے گمان میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گلی میں پولیس کی متعدد گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے۔ تایا منظور اور تائی زبیدہ جو ابھی تک الیحان کے دیے ہوئے پیسوں کے تھیلے کی گنتی میں مست تھے، سائرن کی آواز سن کر گھبرا کر صحن میں آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، ان کے خستہ حال مکان کا لکڑی کا پرانا دروازہ ایک ہی دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر گر گیا اور درجنوں مسلح پولیس اہلکار گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے سیاہ سوٹ میں ملبوس بے حد باوقار اور تحکمانہ انداز میں الیحان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے شانہ بشانہ میرال کھڑی تھی۔ وہ اب خوف سے کانپنے والی یتیم لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سچ، وقار اور ضبط دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تایا منظور نے کانپتی ہوئی آواز میں پولیس کے سینئر افسر کو دیکھ کر کہا۔ صاحب، آپ ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے کیسے گھس آئے؟ ہم شریف لوگ ہیں۔ شریف لوگ؟ الیحان شاہ کی سرد اور دھیمی آواز پورے صحن میں گونجی۔ اس کی آنکھوں میں شدید تحقیر تھی۔ منظور صاحب، قانون کا شکنجہ جب ظالموں کی گردن پر پڑتا ہے تو وہ اجازت لے کر نہیں آتا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ تائی زبیدہ نے چلا کر کہا۔ تم نے خود اپنی مرضی سے سمن کا نکاح کیا اور ہمیں پیسے دیے، اب پولیس لانے کا کیا ڈرامہ ہے؟ الیحان نے مراد کا اشارہ کیا۔ مراد نے ایک قدم آگے بڑھا کر ایک بڑی فائل اور آڈیو ٹیپ ریکارڈ پولیس افسر کے سامنے رکھ دیا۔ ان دونوں ملزمان پر 10 سال پہلے اسد زمان صاحب کے قتل، گاڑی کے بریک وائرز کاٹ کر حادثہ کروانے، جعلی کاغذات کے ذریعے جائیداد ہڑپنے اور 2 دن پہلے بینک ڈکیتی کے دوران میرال اسد زمان کو قتل کروانے کی سازش کے سنگین ترین مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ پولیس افسر نے انتہائی سخت لہجے میں اعلان کیا۔ تایا منظور کا رنگ زرد پڑ گیا اور تائی زبیدہ کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ منظور نے بدحواسی میں ہکلاتے ہوئے سمن کی طرف اشارہ کیا۔ سمن، تو اپنے تایا پر یہ جھوٹا الزام لگائے گی؟ ہم نے تجھے پالا ہے۔ میرال نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس کی آواز میں ذرا سی بھی لچک نہیں تھی۔ تم نے مجھے پالا نہیں تھا منظور صاحب، تم نے مجھے اپنے گھر میں قید رکھا تھا تاکہ تم میرے باپ کا خون چوس سکو۔ جن ہاتھوں سے میں نے تمہاری خدمت کی، انہی ہاتھوں سے تم نے مجھے گولیوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم باپ کے قاتل اور میری زندگی کے سب سے بڑے دشمن ہو۔ اسی وقت پولیس افسر نے وہ آڈیو ریکارڈر آن کر دیا۔ منظور کی اپنی بھیانک آواز صحن میں گونجنے لگی، جس میں وہ بینک ڈکیتی کے دوران میرال کے ماتھے پر گولی مارنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ سچائی کھلم کھلا سامنے آ چکی تھی۔ منظور کے گھٹنے ٹک گئے اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ تائی زبیدہ تڑپ کر میرال کے قدموں میں جا گری۔ سمن بیٹا، ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تیرے تایا تائی ہیں، ہمیں پولیس کے حوالے مت کر۔ میرال نے نفرت سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ معافی کی گنجائش تب ہوتی ہے جب غلطی نادانی میں کی گئی ہو۔ تم نے 10 سال تک ہر روز مجھے مارا ہے، اب قانون تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے گا۔ الیحان شاہ نے سرد نظروں سے ان دونوں کے چہرے کو دیکھا اور بولا، تمہیں لگتا تھا کہ اسد زمان کا خون بہا کر تم ان کے اربوں کی جائیداد پر عیش کرو گے؟ آج کے بعد تمہارا ہر نام اور ہر روپیہ قانون ضبط کر چکا ہے۔ تمہارے نام جو بھی جائیداد تھی وہ تمام کی تمام میرال اسد زمان کے نام منتقل کر دی گئی ہے۔ تم دونوں اپنی بقایا زندگی جیل کی اندھیری اور نامعلوم سلاخوں کے پیچھے کاٹو گے۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر منظور اور زبیدہ کو ہتکڑیاں لگائیں۔ وہ دونوں چیختے اور گڑگڑاتے رہے، لیکن قانون کا انصاف ان پر نافذ ہو چکا تھا۔ چند لمحوں میں وہ ظالم تایا اور تائی اس گھر اور میرال کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے۔ 3 دن بعد شاہ حویلی کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ حویلی کا بیرونی منظر تیز خوبصورت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف خوشبو اور پرسکون فضا پھیلی ہوئی تھی۔ تمام پرانی تلخ یادیں، خوف اور تاریکی اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ حویلی کے بڑے اور شاندار ہال میں میرال شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سرخ اور سنہری رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور شاہانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ اب خوف سے آزاد تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا اطمینان اور روشنی تھی۔ اسی وقت الیحان شاہ سیاہ سوٹ میں ملبوس بڑے باوقار قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔
اس کے چہرے پر بلا کا وقار تھا اور آنکھوں میں صرف اور صرف میرال کے لیے بے پناہ محبت اور احترام کا سمندر تھا۔ مراد کے ذریعے تمام قانونی کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ میرال کو اس کے والد کی تمام جائیداد، کمپنی کے شیئرز اور ان کی اصل شناخت پوری عزت کے ساتھ واپس مل چکی تھی۔ الیحان نے شیشے میں میرال کا عکس دیکھا اور دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ کیا سوچ رہی ہو میرال شاہ؟ الیحان کی بھاری اور نرم آواز اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ میرال نے مڑ کر الیحان کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ میں سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہے، میرال نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایک ہفتہ پہلے میں ایک خوف زدہ لڑکی تھی جو بینک میں اپنی جان اور اپنی ماں کی نشانی کی بھیک مانگ رہی تھی، اور آج میں یہاں کھڑی ہوں اپنے تمام درد سے آزاد۔ الیحان نے اپنی جیب سے وہی سرخ مخملی ڈبی نکالی۔ اس نے ڈبی کو کھولا جس میں وہی خاص خاندانی سونے کی چین چمک رہی تھی۔ الیحان نے ڈبی سے چین نکالی اور میرال کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ دی۔ تمہارے والد کا جو حق ان کے بھائی نے چھینا تھا وہ قانون نے تمہیں واپس دلایا، الیحان نے میرال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی گہرے اور جذباتی لہجے میں کہا۔ لیکن یہ چین، یہ تمہاری ماں کا وہ تحفہ اور شاہ خاندان کا وہ وعدہ ہے جو تمہیں اور اس حویلی اور میری زندگی سے جوڑتا ہے۔ میرال نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ الیحان نے بڑی نفاست اور احترام کے ساتھ اس کی نازک کلائی پر وہ سونے کی چین دوبارہ باندھ دی۔ جیسے ہی چین کا بندھن مکمل ہوا، میرال کی آنکھوں میں خوشی کا ایک آنسو چمک اٹھا۔ اس دن بینک میں الیحان نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما۔ جب میں نے تمہارے ہاتھ میں یہ چین دیکھی تو میں نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں سے یہ خوف مٹا دوں گا۔ آج سے تم نہ صرف اسد زمان کی وارث ہو بلکہ تم شاہ سلطنت اور الیحان شاہ کے دل کی حقیقی ملکہ اور اکیلی ملکہ ہو۔ میرال نے جذبات سے مغلوب ہو کر الیحان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ اپنی کلائی پر بندھی اس چین کو چھو رہا تھا۔ مجھے میری سلطنت اور جائیداد مل گئی الیحان، میرال نے اس کی شیروانی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، لیکن میری سب سے بڑی دولت اور میری سب سے بڑی پناہ گاہ تم ہو۔ الیحان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا۔ شاہ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار اس بات کے گواہ تھے کہ ظلم اور اندھیرے کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ایک سچے رشتے، تحفظ اور محبت کا ایک نیا اور شاندار باب شروع ہو چکا تھا۔ یہ کہانی صرف محبت اور اتفاق کی داستان نہیں بلکہ رشتوں کے اصل چہروں کو بے نقاب کرنے والا ایک گہرا پیغام بھی دیتی ہے۔ میرال ایک معصوم، صابر اور حالات سے لڑنے والی ایک لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے جس نے اپنوں کے ظلم کے باوجود اپنی ماں کی نشانی اور اپنی عزت کو سنبھالے رکھا۔ البتہ اس کی خاموشی اور ہر ظلم کو برداشت کرتے رہنا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ظلم سہنا بھی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، اس لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ الیحان کا کردار طاقتور، بہادر اور محافظانہ ضرور ہے اور اس کی میرال کے لیے فکر قابل تعریف ہے، مگر اس کا ڈاکو بن کر قانون ہاتھ میں لینا اور نکاح کے معاملے میں میرال کی مرضی کو پس پشت ڈالنا اخلاقی طور پر قابل تنقید پہلو ہے۔ محبت اگر واقعی محبت ہو تو وہ خوف، دباؤ یا اختیار نہیں بلکہ رضامندی، عزت اور اعتماد کا نام ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس منظور اور زبیدہ کی لالچ اور سنگ دلی یہ دکھاتی ہے کہ خونِ رشتہ ہمیشہ مخلص رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اصل اپنائیت وہ ہے جو انسان کے کمزور وقت میں اس کا سہارا بنے، نہ کہ اس کی مجبوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ دولت، جائیداد اور رشتوں سے بڑھ کر انسان کی عزت، حق اور جان قیمتی ہیں، اور ظلم چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، سچ کے سامنے ہمیشہ کمزور پڑتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسی آزمائش سے گزارتی ہے جہاں سب اپنے چھن جاتے ہیں، مگر یہی سفر اسے اپنی اصل قدر، اپنی شناخت اور اپنے حق تک پہنچا دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔